بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی پروفٹ سیریز کا پارٹ 1 شروع کرنے والے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے نبی اور پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی اور پیغمبر تھے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ لیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے انسانی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد پڑھتے ہیں۔ کیا تو زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو دنگے فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرشتوں سے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو فرشتے پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے۔ مٹی تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن تھی، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو علم سے بھی نوازا، اور اللہ نے انہیں کئی چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے ملوایا اور فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے فرمایا کہ اے اللہ، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا اور سکھایا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم، ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سبھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے کہا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا جو تو ان کے ساتھ سجدے میں شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں آ کر بولا، بھلا میں ایک معمولی انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے اسے معمولی مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ نے شیطان سے کہا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ شیطان نے اللہ سے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دو۔ اللہ نے کہا، تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن تک انسانی مخلوق کو گمراہ کروں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا اور ان پر ہر جگہ سے وار کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا، تو نکل جا یہاں سے۔ آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانے گا اور تیرے ساتھ چلے گا، میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے، تیری پیروی کریں گے، یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور ذرا نہیں چلے گا۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بہت خوبصورت تھیں۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے حوا کو دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون پا سکیں۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت پیڑ کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لوگے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ ان دونوں کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ دونوں پتوں سے اپنا سطر ڈھکنے لگے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے اللہ سے عرض کرنے لگے،
اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہیں فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اللہ کو دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سالوں تک معافی مانگی اور اللہ نے ان پر رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں ہی رہو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ جب بھی میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم ان کی بات ماننا، اور جو لوگ میرے بھیجے ہوئے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے یا ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، ان پہ دردناک عذاب نازل ہوگا، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے اور ان سے انسانی مخلوق کی شروعات ہوئی۔ ہم سبھی آدم کی ہی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام لگ بھگ 900 سال کی عمر تک زندہ رہے، اس کے بعد وفات فرما گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس آدم علیہ السلام دونوں سے ہی غلطی کی، لیکن شیطان اپنی غلطی پر اڑا رہا اور اس نے اللہ کو جھٹلا دیا۔ اسے اس غلطی کا احساس نہیں ہوا اور اس نے تکبر کیا۔ وہیں آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی فوراً مانی اور اللہ سے توبہ کری۔